السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیز جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آج قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 6 گھنٹے تک جاری رہا۔ تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ایک چیز نمایاں تھی اور وہ تھی وزیر اعظم کی غیر حاضری۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور افغان پالیسی کے حوالے سے سخت سوال اٹھائے گئے۔ حال ہی میں طالبان حکومت کی درخواست پر حکومت پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کو ایک اور موقع دیا۔ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں تو پھر طالبان حکومت یعنی افغان طالبان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف ملٹری ایکشن کرے گی، یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس حوالے سے 3 جو ہیں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ایک نشست کابل میں اور باقی 2 خوست میں ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں۔ جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے۔ ان مذاکرات میں ریاست کی حاکمیت، ملکی سلامتی، متعلقہ علاقوں کے امن، معاشرتی اور اقتصادی استحکام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ان مذاکرات میں افغانستان کی اتھارٹیز یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ جناب فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے، مگر ناظرین کچھ ہی گھنٹے بعد جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خورسانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی نے بامعنی مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن آن دی گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ اس چیز کو مسترد کیا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس ایشو پر صرف پیپلز پارٹی جو ہے ان کا موقف واضح نظر آتا ہے۔ صدر پاکستان اور وزیر خارجہ کی بیان بازی ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے پہ، اس پہ میں نے پہلے بھی تنقید کی، آج بھی تنقید کروں گا کہ جہاں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا، تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، ہمارے اے پی ایس کے بچے کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا کسی سے انگیج کریں؟ باقی تمام جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا صرف ہواؤں میں باتیں ہو رہی ہیں؟ اور ناظرین، پاکستان نے ابھی تک افغان طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر ان ریٹرن کیا مانگیں گے؟ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے امجد خان نیازی صاحب کو، جو قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرپرسن ہے۔ بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا۔ اور آج جو پارلیمانی کمیٹی کی قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی موجود تھے، اور اس میٹنگ کے اندر نون لیگ کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود تھے۔ سینیٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے ممبر ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ صاحب قومی اسمبلی کمیٹی برائے داخلہ کے ممبر ہیں، اس لیے آج جتنے بھی گیسٹ ہیں ان کا ٹاپک ہی یہی ہے۔ تو سب سے پہلے نیازی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں، کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہیں آتے؟ اتنی اہم میٹنگ ہوتی ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، مگر وزیر اعظم بیٹھنا نہیں پسند کرتے اپوزیشن لیڈران کے ساتھ۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر ملک کی مفاد میں اکٹھے ہو کے کیسے سوچا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزے، آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا، تو یہ سوال آپ کو اپوزیشن لیڈر سے کرنا چاہیے تھا، مسلم لیگ نون کی قیادت کو۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر پہ اعتراض کیا کہ ہم ان موجودگی میں نہیں بیٹھیں گے، تو اس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام لیڈرشپ کو کہا کہ آپ بیٹھیں، اور جتنی بھی آرمی لیڈرشپ تھی وہ بھی موجود رہی۔ تو انہوں دیکھیں کہ پرائم منسٹر موجود ہوتا تو بہت زبردست بات تھی، تاکہ آپ جو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جناب پرائم منسٹر موجود ہوتے، اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت اچھی بریفنگ ہوئی اور کوشچن آنسر بھی ہوئے، تو ایک زیادہ فروٹفل ہم طریقے کے ساتھ لاؤڈ اینڈ کلیئر آواز سے جو ہے وہ آواز جاتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام آرمی
لیڈرشپ کو گو ہیڈ دیا کہ آپ جائیں پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو بریفنگ دیں. ٹھیک نیازی صاحب، مگر اس کے اوپر جو آغا رفیع اللہ صاحب ہے نا وہ اپنا سر ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زیادتی. میں آپ پہ آؤں گی آغا رفیع اللہ صاحب. طاہر صاحب، چونکہ آپ کے لیڈر کی بات ہو رہی ہے، اپوزیشن لیڈر کی، کیا یہ درست ہے کہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ وزیر اعظم نہ آئے؟ بڑی افسوس کی بات ہے. میں یہ بات آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ نیازی صاحب کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے. 1% اس بات میں 1% بھی میں کہوں گا اس بات میں حقیقت نہیں ہے، بلکہ آج نیازی صاحب اور میں موجود تھے. ہماری طرف سے یہ بارہا بات کہی گئی کہ کاش آج عمران خان صاحب موجود ہوتے اور وہ یہ مناسب سمجھتے کہ وہ اس اہم ترین میٹنگ کا حصہ ہوتے. پچھلی دفعہ بھی وہ نہیں تھے اور یہی کہا گیا، پچھلی دفعہ بھی نہیں تھے، درست، اس دفعہ بھی نہیں تھے، یہی کہا گیا. میں یہ بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ بات نہیں ہوئی. اور ہم لوگ اس کے بعد بھی اکٹھے تھے اپوزیشن چیمبر میں. ان کی غیر حاضری کو بہت محسوس کیا گیا اور 1 نہیں 2 نہیں کوئی 10 دفعہ لوگوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو آج ہونا چاہیے تھا. کسی بندے نے یہ نہیں اٹھ کے وہاں پہ کہا کہ اس لیے نہیں وہ آئے کہ اپوزیشن نے منع کیا تھا. خان صاحب کبھی اپوزیشن کے منع ہوئے ہیں. اچھا، وہ تو ہر وہ کام کرتے ہیں. طاہر صاحب میری آپ سے گزارش ہے، طاہر صاحب میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ بے شک آپ جو ہے آپ لیڈر سے آپ چونکہ میں یہ اسپیکر صاحب نے رابطہ کیا تھا اور اسپیکر ہی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، ذمہ دار شخص ہیں. یہ لاسٹ میٹنگ جب ہوئی تھی تو یہ آپ بے شک کنفرم بھی کر سکتے ہیں. میں یہ کنفرم بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں نیازی صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی کچھ اس کے بارے میں پتا ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. جی اچھا طاہر صاحب بات کر رہے ہیں. چلیں طاہر جی طاہر صاحب. امجد صاحب بڑے میرے لیے محترم ہے، میں تو ان کے والد کا بہت زیادہ متقد ہوں. امجد بھائی آپ تک کوئی پوری بات نہیں پہنچی. پچھلی میٹنگ میں یہ کنفیوژن تھی اور یہ بات کی گئی اور اس کی بھی تردید آئی، لیکن اس کو پھر بعد میں پورا ایکسپلین کیا گیا. آئی واز پارٹ آف آل دیٹ کمیونیکیشن جو 1 جولائی کو میٹنگ ہوئی تھی. آج تو بالکل 1% یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض تھا. ٹھیک ہے، آن دا ریکارڈ آ گیا. ٹھیک ہے، 10 دفعہ پوچھا گیا اور کوئی جواب نہیں ملا. ٹھیک ہے آغا رفیع اللہ صاحب. اصل میں طاہر صاحب کو پتہ نہیں ہے اس اصل سٹوری کا. وہ یہ کہ جو موکلین ہے وہ موکلین نے کہا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. جب تک موکل اجازت نہیں دیں گے تو پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتے. حقیقت میں دیکھیں جب آپ نان سیریس ہو، آپ کو اس پارلیمان پر، اپنے ممبران پر، اپنے لوگوں پر یقین نہ ہو اور جس چیز پر آپ کو یقین ہو تو آپ اسی کو فالو کریں گے نا. تو اس ٹائم موکل اجازت نہیں دے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ ٹائم میں ایک نوٹیفیکیشن سائن ہونا تھا، اس کے لیے بھی موکل نے کہا کہ یہ ٹائم صحیح نہیں ہے. اس ٹائم پہ نہیں کیا، پرائم منسٹر نے اپنی ضد اور انا دکھائی اور اس ٹائم جب موکل نے اجازت دے دی انہوں نے پھر سائن کر دیا وہ نوٹیفیکیشن. تو یہ ریاست جو ہے اس ٹائم مذاق بنی ہوئی ہے. ریاست اس طریقے سے نہیں چلتی. مگر کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں نیازی صاحب. یہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. اب کچھ ہی گھنٹے پہلے ٹی ٹی پی نے یہ کہا ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہوں، مگر آن دی گراؤنڈ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ خاص بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے. تو یہ جو بات انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو مذاکرات چل رہے ہیں، 3 نشستیں جو ہیں یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی ہو چکی ہیں، تو کہاں اور کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ منیزے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بڑی تفصیلی بریفنگ دی گئی اور بریفنگ کے حوالے سے بہت ایک اس کا جو اسپیکٹرم تھا وہ بہت ہی واسٹ تھا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، امریکہ اس خطے کے اندر اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے افغانستان سے ایگزٹ کیا، ایگزٹ کے بعد کے کیا حالات ہیں، فیوچر کیا ہوگا، رشیا کہاں کھڑا ہے، انڈیا کیا چاہتا ہے، چائنا ہمارے ساتھ کے ساتھ تک آگے ہے اور ہماری کیا سٹانس ہونا چاہیے. ایک بہت واسٹ فیلڈ تھا جو پچھلے دور کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں کیا کہا گیا. دیکھیں جو جتنی بھی لیڈرشپ تھی، آرمی لیڈرشپ تھی،
اس نے جو ان کی انفارمیشن تھی، جو ان کے پاس جو بھی معلومات تھی، انہوں نے پوری میں سمجھتا تمام لیڈرشپ کے سامنے رکھی، اور کہ ہمیں فیوچر میں کائنیٹک نان کائنیٹک گروپس کے ساتھ آپ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہ کیا سجیسٹ کرتی ہے، وے فارورڈ آپ نے دینا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کے مطابق ایکٹ کر سکیں، ہم آپ کے لیے دروازے کھول سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے دیکھیں، ہم فوج کا کام ہے ایکشن کرنا۔ ہم الحمدللہ ایکسٹرنل جو ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم ہر قسم کی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن انٹرنل جو سچویشنز ہیں، وار آن ٹیرر ہے، یا بہت سارے گروپس ہیں جیسے میں نے کہا کہ نان کائنیٹک ہیں، کائنیٹک ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی ہو تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی، نہیں کرنی ہوگی تو آپ کا سٹانس کیا ہوگا۔ یہ تمام جو چیزوں کا احاطہ کیا گیا اور بڑے پازیٹیو انداز میں کیا گیا۔ جی رفیع اللہ صاحب، دیکھیں آپ کے سوال کا جواب ابھی بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا کہ ٹی ٹی پی کہتی ہے کہ ہماری کسی سے مذاکرات ہو ہی نہیں رہی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 3 ملاقاتیں ہوئی۔ ایشو یہ نہیں ہے، میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ملک پہ رحم کریں۔ اب جس طرح ٹی ایل پی کو انہوں نے ہینڈل کیا، آپ دیکھیں تمام ہمارے موبائلز پر لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے پرومس کیا ہے کہ جی ہم فرانس کے سفیر کو باہر نکالنے کے لیے ہاؤس کا سینس لیں گے، ہم یہ کریں گے، لوگوں کے میسیج آنا شروع ہو گئے۔ یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، اور جس کا کبوتر میں کے سامنے بلی آ جائے نا، آنکھیں بند کرنے سے کام مسئلہ حل نہیں ہوتا، فیس کرنا ہے اس کو، اور جب تک یہ انا اور یہ جھوٹی قسم کی روایات ختم نہیں کرتے، حقیقت پر نہیں آتے، ہم حقیقت بڑی تلخ ہے، دیکھیں حقیقت تلخ ہے، لیکن یہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن نے کہا کہ ہم مساق معیشت پہ بھی تیار تھے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ہاؤس میں کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستان کے لیے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں تھے، انہوں نے 22-23 سال کی جو اسٹرگل کی وہ اچیومنٹ لے لی، یہ پرائم منسٹر بن کے انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اس پہ نہیں آتے، مگر آپ نے جو 2 باتیں کہی ہیں نا وہ اہم ہے، ان کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ٹی ایل پی پہ اور تحریک طالبان کے اوپر گورنمنٹ آپ کو جواب نہیں دے گی کہ کیا سچویشن؟ نہیں، طاہر صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ طاہر صاحب اب بات یہ ہے کہ جو شہداء ہیں اے پی ایس کے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے کیسز جو ہیں اس وقت وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، اگر یہاں پہ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور ٹی ٹی پی نے جو ہے شہداء فاؤنڈیشن کے حوالے سے، مطلب جو اے پی ایس کے جو ہیں بچے، ان کو قتل کیا تھا، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ پھر ان کو حکومت کیا جواب دے گی؟ وہ تو مظاہرہ بھی کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیے منیزے، کیونکہ آج والی جو میٹنگ ہے نا اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کیمرہ میٹنگ تھی اور اس میں صرف ایک ہاؤس اوپن کیا گیا ڈسکشن کے لیے، اور وہ جو باتیں ہوئی انہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پاکستان کے شہری کے طور پہ کہ جو ریاست کی ریٹ ہے وہ مضبوط رہنی چاہیے۔ حکومتوں کی پالیسیز آنی جانی ہوتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی نیشنل ریکنسیلیشن کا ایجنڈا حکومت کے ذہن میں ہے تو اس حکومت میں جو آج ارباب اختیار ہے، میں کہوں گا کہ انہوں نے تو وہ جنگ دیکھی نہیں ہے جو پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں نے لڑی ہے جو اس وقت حکومت میں تھی، جن میں اے این پی بھی ہے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، جس کے وزراء اور جس کے ایون محترمہ بینظیر بھٹو کی جو شہادت ہے وہ بھی ٹی ٹی پی نے کلیم کی۔ اس حوالے سے جب تک وہ سارے سٹیک ہولڈرز نہ بیٹھے اور افواج پاکستان جنہوں نے بہت قربانیاں دی اور پاکستان کی سول سوسائٹی جن کے بچے بہنیں مائیں جو ہیں وہ قربان ہوئی اس جنگ میں، اس کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور وہ اوپن ہاؤس میں ہو سکتا ہے، فلور آف دا پارلیمنٹ پہ ہو سکتا ہے، یا پارلیمنٹ کے باہر وہ سڑک پہ کنسنسس ہوگا، وہ بند کمرے میں نہیں ہوتا۔ اور آج وہ کوئی میرے خیال میں نمبر 1 مگر اگر وزیر اعظم صاحب آپ کی قومی سلامتی کے اجلاس میں نہیں آ رہے تو پھر اس کنسنسس کو لیڈ کون کرے گا؟ دیٹ از دا ریئل کوسچن۔ جی دیکھیے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی۔ اگر وہ اس سمت میں بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے پاکستان کی سیاسی
اور پاکستان کی سول قیادت اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو آن بورڈ کرنا پڑے گا، پاکستان کے عسکری اداروں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا، اور صرف اس کے بعد ہی اس طرح کی صورتحال میں کوئی گفتگو ممکن ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں ہر جو کانفلکٹ ہے، ہر جو اس طرح کی تحریک یا موو، چاہے وہ جرم ہے یا جرم نہیں ہے، اس میں ڈائیلاگ کا منیزے ایک چیپٹر موجود رہتا ہے اور اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس طرح کے معاملات میں وہ ڈائیلاگ صرف اس صورت میں ہونا چاہیے جب قومی اتفاق رائے ہو، اس سے نیچے کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی کسی بھی پاکستان کو۔ ٹھیک، طاہر صاحب ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر نظر جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، انپرسکرائب کر دیا گیا ہے ٹی ایل پی کو، اس کے اوپر ایم کیو ایم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں تالی بجانے کے اوپر ہمارے اوپر بین لگائے جا سکتے ہیں، قدغنیں لگائی جا سکتی ہے، ہمارے دفتروں کو سیل کیا جا سکتا ہے، تو دوسری طرف آپ نے ٹی ایل پی کو، پولیس والوں کو سیدھا گولی مارنے کے اوپر آپ نے ان کو انپرسکرائب کر دیا ہے، تو پھر انصاف کہاں ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں۔ تو اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ ہی لمحے پہلے تحریک طالبان پاکستان کا جو اعلامیہ ہے وہ آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹیز جو ہیں ان کا قیام جو ہے وہ ہوگا، اور اب انہوں نے جنگ بندی کا تو نہیں ہم کہہ سکتے، مگر انہوں نے فائر بندی کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، جو ہوگا 9 نومبر سے لے کے 9 دسمبر تک، اور اس کے اندر توسیع بھی کی جا سکتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو نہیں مگر بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہوا ہے، مذاکراتی عمل کا سلسلہ ہوا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں محمد خوراسانی کی طرف سے کہ حکومت پاکستان کے مابین جو ثالث کا کردار ہے وہ افغان طالبان نے ادا کیا ہے۔ تو یعنی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب امجد خان نیازی صاحب، طاہر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، یہ جو اب مذاکراتی سلسلہ جاری ہو رہا ہے، اور بلکہ آپ ہی بتا دیجئے اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو آغا رفیع اللہ صاحب اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا کہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ویسے بھی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم کیسے اے پی ایس کے ان معصوم بچوں کے والدین سے کیسے آنکھیں ملا پائیں گے، ان کو کیا کہیں گے کہ ریاست کیوں اتنی مجبور اور لاچار ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا اور مارنے کے بعد آج دن تک وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یا تو وہ کہیں کہ ٹی ٹی پی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی، اور وہ ٹی ٹی پی آج کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے اس ٹائم جو ایکٹ کیا تھا وہ غلط کیا تھا، تو پھر تو بات سوچنے کی ہے۔ اگر وہ آج بھی اس کے اپنے موقف پر کھڑے ہیں اور آپ پھر بھی بات کریں تو اس کا مقصد یہ کہ آپ کا موقف کمزور ہے۔ نہ میرا موقف کمزور ہے، نہ میری قیادت کا موقف کمزور ہے، نہ میرے پاکستانیوں کا موقف کمزور ہے، نہ میرے ان شہداء فوجیوں کا موقف کمزور ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم غلط سمت نہیں جا رہے ہیں، کیا کیسے ہم اپنے شہداء کو کیسے بھول سکتے ہیں، کیسے ہم ان شہداء کا سامنا کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات درست ہے۔ نیازی صاحب آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو جو سوالات کیے جا رہے ہیں آغا رفیع اللہ صاحب کر رہے ہیں اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ نیازی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے آپ کی بات جی۔ جو یہ سوالات آغا رفیع اللہ صاحب نے کیے ہیں اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ طاہر صاحب میرا خیال ہے یا نیازی صاحب کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی یا حالات کچھ اب ایسے بن گئے ہیں۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بڑا دو ٹوک قسم کا واضح بھی ہے، مگر پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر کیوں ڈگمگا رہی ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں اس کے اوپر ایک سٹانس لے سکتے؟ ابھی تک آپ یو ہیو ناٹ کم ٹو اے کنکلوژن کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اس معاملے پہ؟ میں نے میرے خیال میں یہ سیگمنٹ پچھلے میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے، میں پھر اسے دہرائے دیتا ہوں۔ دیکھیے، قومی سیاست میں یا قومی معاملات میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی چیز حرف آخر ہونی چاہیے۔ ہم تو خود جو سیاست اور ڈائیلاگ ہے یہ لازم و ملزوم ہیں۔
ایون قومی دھارے میں رہتے ہوئے اور لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی گنجائش ہے تو اس کی بھی بات ہونی چاہیے، لیکن صرف اس صورت میں جب اس پہ قومی اتفاق رائے ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی سفر کیا، کیونکہ 2008 سے لے کے 2018 تک پنجاب میں، اور پھر 2013 سے لے کے 2018 تک مرکز میں پاکستان مسلم لیگ حکومت میں تھی، اور ان ٹائمز پہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے اپنے منسٹرز پہ حملے ہوئے، شہادتیں انہوں نے پیش کی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارا کوئی اس پہ دوہرا بیان یا کوئی خفیہ موقف نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ اس طرح کی جو بھی موو ہو وہ بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں لے کے آئیں۔ مگر آج کا جو اجلاس ہوا تھا طارق صاحب، ادھر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں پہ بات چیت ہوگی؟ نہیں، حتمی فیصلے والا آج کا اجلاس تھا ہی نہیں۔ اوکے، فیر انف، ٹھیک ہے جی۔ فیصلے تو منیزے کرنے ہیں پارلیمان نے، بریفنگ میں فیصلے تو نہیں۔ درست اور ہونے بھی نہیں چاہیے۔ نیازی صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ معاملات کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ اگر آپ لائیں گے تو پھر آپ کے ہی جو ہیں بازو مضبوط ہوئیں گے، کل کو آپ کسی کو ان پرسکرائب کریں گے، بین کریں گے، تو آپ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ پوری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ وائی ناٹ برنگ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ؟ منیزے، آج کی جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے بعد جو ہے فلور ڈیبیٹ کے لیے اوپن کیا گیا ہے، اور الٹیمیٹلی سب چیزیں پارلیمنٹ کے تھرو ہی جائیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ کو کوئی بائی پاس کرنا چاہے گا۔ اس کے اوپر بڑی ہی لاسٹ ٹائم بھی 5 سے 6 گھنٹے کی بریفنگ ہوئی، اور آج بھی صبح 11 بجے سے لے کے شام جو ہے وہ 5:30 تو یہ معاملات کب لائیں گے آپ پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں کوئی اتنا آسان نہیں ہے بہت ساری چیزیں طے کرنا ایک میٹنگ یا 2 میٹنگز کے اندر۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ آج فورم کو اوپن ڈیبیٹ کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اوپر پارلیمان میں بھی ڈیبیٹ ہوگی، پارلیمان ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اچھا، اور اسٹیٹ کو جو یہ معاملہ، دیکھیں گورنمنٹیں آتی جاتی رہتی ہیں، اصل چیز ہے کہ اسٹیٹ کے معاملات اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیسیزنز ہوں گے، کوئی اکیلے نہیں ہوں گے، اور کوئی فرد واحد بھی نہیں کرے گا۔ یہ بہت سینسٹیو چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک اسٹیٹ اپنی پالیسی بنائے گی، جس کو ڈائریکشن پارلیمنٹ ہی آئے گی۔ ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ کی بات سمجھ، سر میں آپ کی جانب آؤں گی۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، اور سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب، آپ کی پارٹی نے حال ہی میں ابھی بیان دیا، اور انہوں نے یہ کہا، بلکہ ہمیں جو ذرائع سے پتا چلا ہے کہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے ہمیں تالی بجانے کے اوپر بین کر دیا جاتا ہے، قدغنیں لگا دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف سے جو گولی ماری جاتی ہے پولیس والوں کے، ان کے حوالے سے اسی جماعت کو ان پرسکرائب کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں، اب پارلیمنٹ کے جوائنٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کا مجھے بظاہر تو نہیں، لیکن ہاں کل جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ ساری باتیں زیر غور آئیں، اور پارٹی کے اندر مختلف ڈیلیبریشن ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 22 اگست 2016 کے بعد جس این کیم کو آج 4 سال بعد آپ دیکھ رہے ہیں، رائٹ، وہ عدم تشدد، عدم تصادم کی راہ پر نہ صرف گامزن ہے، رائٹ، بلکہ ہم نے قول و فعل سے ثابت بھی کیا، چاہے ہماری نشستیں ہی کیوں نہ کم ہو گئی ہوں۔ اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے، نہ صرف پاکستان میں ہمیں تسلیم کیا گیا بلکہ ہم اب حکومت کے اتحادی بھی ہیں۔ اگر ہائپوتھیٹیکلی، ویسے تو این کے ایم اور ٹی ایل پی کا تقابلی جائزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کلعدم تھی، اس کو پھر سب نے کنسنسس سے دوبارہ قومی دھارے میں لے آئے، لیکن ہم کوئی کلعدم جماعت تو نہیں ہے، ہم تو حکومتی اتحادی ہیں، اور حکومت سمیت تمام اداروں کو قابل قبول اب 4 سال کی ہماری پالیٹکس بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو ہمیں تو بغیر کہے وہ ساری میں سمجھتا ہوں فیسلٹیز چلیں یا وہ ساری ہمارے لیے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ خود بخود ختم ہو جانی چاہیے۔ فار انسٹنس اگر کنوینئر یا ایم کیو کی رابطہ، تو ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی پی ٹی آئی سے؟
نہیں دیکھیں ہم پھر آپ سے کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ تو وہی ہے جو ہمارے 13 نکات ہیں ٹھیک ہے استحکام کے لیے اور شہری سندھ کے لیے. ٹھیک ہے. سوال ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے آپ بھی جانتی ہیں اربن سندھ کی پالیٹکس کو کہ ایم کیو کو کسی طرح سے بھی اب شک و شبے میں نہیں دیکھنا چاہیے. 4 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. آغا رفیع اللہ صاحب دیکھیے صرف ایم کیو ایم یہ سوال نہیں کر رہی. آج کچھ کالعدم تنظیمیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اور بلکہ یہ تو قومی دھارے میں ہیں حکومت کے اتحادی ہیں اور امن پسند ہیں مگر کچھ ایسی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ٹی ایل پی ایک مجمع لے کے زبردستی منوا سکتی ہے سب کچھ تو پھر ہم کیوں نہیں رستہ پکڑتے اسلام آباد کا. ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی خواجہ اظہار الحسن صاحب نے آج یہ تو آن کیا کہ ہم عدم تشدد اور اس راہ پہ گامزن ہوئے تو ہماری سیٹیں کم ہوئی ہیں. یہ تو آج انہوں نے آن ریکارڈ ابھی اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کیونکہ جب انہوں نے تشدد والا راستہ چھوڑا تو دوسرے لوگوں کو موقع مل گیا ان کی سیٹیں بڑھ گئی ان کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں. میں اس چیز سے دیکھیں ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ راستے بند ہونے چاہیے راستے نہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے ڈائلاگ ہونی چاہیے لیکن کوئی پیرامیٹر بھی سیٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے نا کہ آپ میرے بچوں کو ماریں اور میرے بچوں کو میرے جوانوں کو میری بہنوں کو میری عظمتوں کو میری عزتوں کو لوٹیں اور اس کے بعد بھی پھر آپ مجھ سے کہیں کہ جی آپ بات کریں اور اس پہ آپ ڈٹے ہوئے اپنے موقع پر. دیکھیں ایک ٹی ایل پی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس ٹائم گورنمنٹ بہت خطرناک قسم کی آگ سے کھیل رہی ہے. میں پاکستان میں ہر کلمہ گو کو جو کلمہ پڑھتا ہے جس کے ختم نبوت پر جس کا ایمان ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عاشق رسول نہیں. تمام پاکستانی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں کسی بھی پارٹی جماعت کے ہوں وہ عاشق رسول ہے. میں کسی کے عشق رسول پر سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس میں ذرا برابر کمی آ سکتی ہے لیکن اس ٹائم جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے ایک بہت سخت اور نفرت انگیز آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں پھر کوئی ایکسیڈنٹ یہ کریں گے. نیازی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ایک پیرامیٹر تو ہونا چاہیے جس طرح کے سوال میں نے ان سے بھی پوچھا آج کچھ کالعدم تنظیمیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ٹی ایل پی کا جو ایک اسٹریٹجی تھی بڑی کامیاب ہوئی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حکومت سے اس قسم کے مذاکرات کو ان کو آمادہ کریں جہاں پہ پہلے ہم احتجاج کریں پھر ہم ان کو کارنر کریں. تو یہ تو پھر آپ نے ایک پنڈوراز باکس کھول دیا ہے نا پھر باقی بھی تو ان سے شے لیں گے. اگر تو کرنی ہے پالیٹکس اور پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو بے شک کریں لیکن دیکھیں بہت سارے جو معاملات ہیں جو ٹی ایل پی کے حوالے سے تھے وہ بہت سینسٹیو تھے حساس معاملہ تھا اور اس حساس معاملے کو لے کے بہت سارے انوسینٹ جو لوگ تھے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہاں ان کی لیڈرشپ تھی وہ ایک اپنے ایجنڈا لے کے چل رہی تھی. تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس تندور کے اندر اپنی روٹیاں لگانے چاہ رہے تھے جو مفادات پہ تھی کہ سڑکوں پہ لاشیں گرے اور جب خدا کلامی معاف نیازی صاحب دیکھیے آپ کے والد صاحب تو لا منسٹر رہ چکے ہیں تو اگر وہ معصوم تھے تو ان کو عدالتیں چھوڑ نہیں دیں گی. نہیں میری بات سن لیں کہ وہ اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گرتی اور ان کی پالیٹکس جو ہے وہ اور چمکتی. دیکھیں بالکل کسی کو بھی ایکسٹرا کوئی کانسٹیٹیوشنل فیور نہیں دی گئی. تھرو پروسیجر جو بھی ہے عدالتیں ہی ان کو ریلیف یا نہ ریلیف کے بارے میں جو ہے اپنے فیصلے دے رہی ہے. اس میں کوئی ایکسٹرا فیور نہیں دی گئی. ہر چیز پروسیجر کے مطابق چل رہی ہے. یعنی عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف چل رہے ہیں ان کو آپ عام معافی نہیں دیں گے. ٹی ٹی پی کا میری بات سنیں ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے. میں ٹی ایل پی کی طریقے لبیک کی بات کر رہا ہوں. میں ٹی ٹی پی کی بات ابھی کر ہی نہیں رہا. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک گروپس کے حوالے سے پارلیمنٹ ہی فیصلے کرے گی کہ وہ کیا انہوں نے اسٹیٹ کو کیا لے کے اسٹیٹ نے چلنا ہے, ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے, امریکہ خطے کے اندر کیا چاہتا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, انڈیا ہمارے خلاف کیا پلاننگ ہے. یہ بہت ایک طویل ڈسکشن ہوئی ہے اور اس ڈسکشن کے بعد اگر میرے محترم دونوں بھائی
मैं समझता हूं कि उस पे मतलब इस पे भी बड़ी तवील एक डिस्कशन हुई कि बाज़ चीजें जो एहसास नोयत की हैं अगर उन्हें आप ट्विस्ट करेंगे तो एक हमारा मीडिया के अंदर एक बैड इम्प्रेशन जाएगा और अभी हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं मगर देखिए आफ्टर ऑल यहाँ पे जो है जमहूरियत है, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है अभी बालादस्त है। क्या पार्लियामेंट के अंदर ये बातें खुल के डिस्कस होंगी? और दूसरी तरफ आजम नजीर तारड़ साहब से पूछेंगे कि आज एक बड़ी अहम नाजरीन एक इजलास हुआ है, मुशावरती इजलास हुआ है, जिसके अंदर बड़ी देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं सर जोड़ के उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे खड़े हुए हैं। इसके ऊपर भी पूछेंगे, दोनों अपोजिशन जमातें हमारे साथ मौजूद हैं, तारड़ साहब मौजूद हैं जो उस मीटिंग में थे, न्याजी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तारड़ साहब, आज आपकी एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम अपोजिशन जमातें बड़ी देर बाद इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम हुकूमत को एक बड़ा टफ टाइम देंगे। कल शहबाज शरीफ साहब ने डिनर भी रखा है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आएगी? देखिए मुनीज़ा, ये एक अलग टॉपिक है। पीडीएम है पार्लियामान से बाहर की एक सियासी इत्तेहाद है। पीडीएम में ऐसी जमातें भी शामिल हैं जो कि पार्लियामेंट में जिनकी मौजूदगी नहीं है और वो भी हैं जिनकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस है, और पीडीएम के बहुत सारे हमारे साथी सेनेट में, हमारे इत्तेहादी और कौमी असेंबली में हमारे साथ बैठते हैं अपोजिशन बेंचेस पे। वो जो हुआ वो एक अलग चैप्टर था, लेकिन मैं समझता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की दावत पे आज जो इकट्ठ हुआ है उसमें कौमी असेंबली और सेनेट में जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, जितनी उनकी प्रेजेंस मौजूद थी, तमाम पार्लियामानी लीडरान मौजूद थे और उन्होंने ये इत्तफाक़े राय से तय किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में भी शिरकत की। उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम आजकल जो महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया है हुकूमत ने अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसके खिलाफ और पाकिस्तान के अवाम को इन सहूलतों से बचाने के लिए, और जो चोर दरवाजे से लेजिस्लेशन कर रही है हुकूमत काफी अरसे से पार्लियामान की मौजूदगी में, और इस तरह से पार्लियामेंट की जो बालादस्ती और सुप्रीमेसी उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उसके हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनको साथ लेके चलेंगे और तमाम ऑपोजिशन जमातें जो हैं जी वो भरपूर एहतजाज करेंगी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और अगर अदालती जंग लड़ना पड़ी तो उसके लिए भी आज फैसले हुए हैं। उन्होंने कमेटीज तश्कील दे दी हैं कि नैब ऑर्डिनेंस और ईवीएम और इलेक्शन लॉस के हवाले से अगर अदालती लड़ाई लड़नी है तो वो भी तमाम जमातें मुश्तरक होकर लड़ेंगी। अच्छा, ये दिलचस्प बात है अगर रफीउल्लाह साहब, बात ये है कि आपने मोक्कल की बात की, तो बहुत सारे तज्जिया निगार ये कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन के साथ मोक्कल हुए तो फिर जो वो चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को वो कामयाब हो सकता है, मगर मोक्कल के बगैर ये नामुमकिन नजर आ रहा है। नहीं, ये तो वो लोग जिनका इन्हिसार जो है वो मोक्कल पे हो, हमारा इन्हिसार अवाम पर है। हम समझते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवामी जो राय है, अवाम की नफ्स पर हमारा हाथ है, हम अवाम के अंदर है, हमें पता है कि इस टाइम लोग क्या चाह रहे हैं। और ये जो तरीके अदम एतमाद पे कोई इत्तेफाक है, देखें बिल्कुल हर वो बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन में, चाहे वो पीडीएम में थी चाहे पीडीएम से बाहर थी, हमने जो जो बातें की हैं उसमें अपोजिशन को फायदा हुआ है। और क्यों ना अपोजिशन इकट्ठी क्यों ना हो, हम जब मैं सिर्फ पूछ रही थी कि क्या तरीके अदम एतमाद के ऊपर आप लोगों का इत्तेफाक हुआ है? देखें, ये अभी इस टाइम तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन हम हर ऑप्शन पर सोचेंगे। जिस तरह तारड़ साहब ने कहा है कि हम लीगल फोरम पे भी जाएंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम टफ टाइम इनको देंगे, अब इनके साथ मिलकर करेंगे जो समझ में आई है बात। देखिए, हम अपोजिशन अलहदा नहीं करेंगे। हम कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान से बाहर कभी जाती नहीं है। हम समझते हैं कि हर वो काम आइन के अंदर रहकर करना चाहिए और करेंगे। छोटा सा सवाल तारड़ साहब, क्या इसके पर इत्तेफाक़े राय हुआ कि जी हम तहरीके अदम एतमाद सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ लाएंगे कि नहीं?
देखिए, आज वो एजेंडे पे नहीं थी बातें, लेकिन कोई ऐसी उसमें अनहोनी बात नहीं है। ऑलराइट, अल्लाह करेगा वो वक्त आए तो वो भी हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन कोई इस हवाले से आज गुफ्तगू नहीं, क्योंकि आज मेन एजेंडा था ये जो हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और मैं कहूँगा सियासी नापुख्तगी की वजह से ये जो प्राइसेस में और लोगों को महंगाई के आगे, ठीक है, उसके पर हम सब बखूबी वाकिफ भी हैं। ठीक, न्याजी साहब देखिए, अभी ये फैसला तो नहीं हुआ, मगर जब मोमेंटम बढ़ता है तो फिर इत्तेहादी भी डगमगाना शुरू हो जाते हैं। इत्तेहादियों ने पहले भी आपसे ये इजहार किया है कि जी हम खुश नहीं हैं, तो कैसे आप इस 2 साल कैसे काटेंगे अगर सभी लोग जो हैं सड़कों पे आ जाएंगे? पहली बात तो ये है कि मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ये किस मुंह से जो है वो ये कह रहे हैं कि हम अपना नैरेटिव बनाएंगे जी इन्फ्लेशन के ऊपर। गवर्नमेंट तो खुद कह रही है कि एक तो इंटरनेशनली और भी बहुत सारी जो ममालिक हैं, मईशतें हैं, वो सुकड़ी भी हैं, नीचे करेंसी भी जो है वो डाउन फॉल में गई है। इवन अमेरिका आज 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इनसे कैसे डील करेंगे? क्या वज़ीर आज़म तो बात ही नहीं कर रहे, इनसे तो मामलात कैसे हल करेंगे? मेरी बात तो मुकम्मल तो होने दें, या तो फिर आप करें, मुझे करने देना। जी जी। लेकिन दूसरा, इत्तेहाद, जहां पे इत्तेहाद होती है वहां नेगोशिएशन हमेशा रहती है, वहां कोई सेम पेज नहीं होता और होता भी है। देखिए, इशू टू इशू मामलात होते हैं, कोई कभी किसी पे कोई खुश होता है, कभी इशू पे नाखुश भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी किसी इत्तेहादी ने हमसे ये कहा है कि हम अलग हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़े, इमरान खान के साथ पूरा नहीं होता इनसे, और अगले 2 साल भी खड़े। देखिए, कोरम पूरा करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी टीए ले रहे हैं उसके, हम तो आते हैं, आपको आईना दिखाते हैं अमजद न्याजी साहब, आपको आईना दिखाते हैं साहब। वहाँ पे आपकी भी जिम्मेदारी है कि फॉर एंड अगेंस्ट आप डिबेट करें। हम ये क्या तो कोई के जवाब जी को कोरम के जरिए जो है। न्याजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली बस इतना ही टाइम था जी आज, रफीउल्लाह साहब बस इतना ही टाइम था आज। नाजरीन, खबरें आज बहुत ज्यादा थी, तारड़ साहब ने बहुत खबरें दी हैं। न्याजी साहब आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, आगा रफीउल्लाह साहब ने बड़े जो है क्लियरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो नाजरीन, वाकई में वैसे कोरम जो है ना नेशनल असेंबली का पूरा नहीं होता, आज भी तकरीबन पूरा नहीं था। तो ये देखना होगा कि पार्लियामेंट में चीजें लानी तो हैं, मगर पार्लियामेंट को भी सीरियसली लेना होगा। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।